بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، اور عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے جو ملاقات کے لیے آئے تھے کیا کہا، کس بات پر اظہار رنج و غم کیا، اظہار غم و غصہ کیا، اظہار صدمہ و افسوس کیا۔ حکومت نے مذاکرات سے جو کہ ابھی باقاعدہ شروع ہی نہیں ہوئے ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو الٹے پاؤں پھر کر اپنی پسپائیوں کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ اور عمران خان کو بنی گالا پہنچائے جانے کی رپورٹوں کے بارے میں کیا صداقت ہے، اور پھر یہ کہ یورپی یونین کی پابندیوں کے اشارے پر پی ٹی آئی خوش ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارے مرکزی موضوعات ہیں اور ساری چیزیں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ پاکستان میں کوئی سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، لیکن ایک غول کپاڑے کی کیفیت ہے، اور اس غول کپاڑے کو اب کچھ بیرونی طاقتوں کی سرپرستی بھی مل گئی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر موضوع یہی رہے گا، ورنہ پاکستان میں زیادہ سنگین مسائل موجود ہیں، جیسے کہ کرم ایجنسی، جو کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت جان بوجھ کر اس مسئلے کو حل کرنے سے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں غربت کے مسئلے ہیں، کچھ دوسرے مسئلے ہیں، ترقیاتی کام بہت سارے رکے ہوئے ہیں، وہ مسئلے ہیں، لیکن گھوم پھر کر سیاست جو ہے وہ عمران خان کے غول گپاڑے نے یا پی ٹی آئی کے غول گپاڑے نے بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اسے ایک ایسی صورتحال کی شکل دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی اسی پر بات کرنے کے لیے مجبور ہے، کیونکہ لوگ بھی سننا چاہتے ہیں کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے کیا کہا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے ایک مسلسل جھوٹ بولا، اور وہ ہر ایشو پر جھوٹ بولتی ہے۔ وہ یہ کہ مذاکرات کے لیے ہم نے حکومت کی دعوت قبول کر لی ہے، یعنی جہاں بھی اس نے اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا، سب کو یاد ہوگا کہ 3 مہینے سے پی ٹی آئی حکومت سے منت اور ترلے کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مذاکرات کرو، یہاں تک کہ گوہر جان نے قومی اسمبلی میں خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ مذاکرات کر لو، جس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے اسپیکر ایاز صادق نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ مذاکرات کے لیے تشریف لائیں، میں مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر مذاکرات کی جو پہلی ملاقات ہوئی، اس میٹنگ میں کچھ چیز طے نہیں ہوئی، سوائے اس بات کے کہ پی ٹی آئی اپنی تمام شرطوں سے دستبردار ہو گئی۔ وہ تمام بیانیے اس نے ہوا میں اڑا دیے جو بڑی محنت سے اس نے بنائے تھے۔ مثلاً سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو لیجئے کہ پی ٹی آئی کا یہ اعلان تھا اور اصولی موقف تھا، جس سے وہ کہتی تھی کہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ یہ کہ مذاکرات فوج سے ہوں گے، اس حکومت سے نہیں ہوں گے، لیکن اسی حکومت سے پھر انہوں نے آہوزاری کی، اسی سے درخواستیں کی، اسی سے التجائیں کی اور مذاکرات کیے، اور یہ ساری چیز۔ اور پھر یہ کہ یہ حکومت ناجائز ہے، اس حکومت سے تو مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ فارم 45-47 کا جو بیانیہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہاں میں یہ بات نوٹ کرانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ماضی کے برعکس پی ٹی آئی اس مرتبہ اپنے بیانیے اتنے زور و شور سے نہیں اٹھا سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 35 پنکچرز کا الزام عمران خان نے لگایا تھا، وہ 100% جھوٹا الزام تھا، لیکن اس وقت چونکہ ریاست کی پشت پناہی اسے حاصل تھی، اس لیے وہ بیانیہ چلا اور ہر ایک شخص کی زبان پر 35 پنکچرز کی بات تھی۔ پھر اس میں اس کا جو وائنڈ اپ ہوا وہ بڑا شرمناک تھا۔ اس بات پر معاملہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، علامتی طور پر 4 حلقے کھول لیتے ہیں، اگر ان میں دھاندلی ثابت ہو گئی تو عمران خان سچا اور حکومت معافی مانگ لے گی اور ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن کرا دے گی، بلکہ 35 کی 35 سیٹیں جن کا عمران خان ذکر کرتا ہے ان کو بھی کھول لیں گے۔ لیکن وہ جب 4 سیٹوں کا معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ کسی ایک بھی حلقے میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان نے اپنی فطرت اور نیچر کے مطابق معافی مانگنے سے انکار کیا اور معافی آج تک نہیں مانگی۔ اور یہ ایک کیس نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کیس ہے جس میں عمران خان کو معافی مانگنا بنتی تھی، نہیں مانگی۔ مثلا ایک مرتبہ اس نے شہباز شریف پر یہ الزام لگایا، اس نے ہمیں 10 ارب روپے رشوت دینے کی پیشکش کی ہے۔
اور پھر بعد میں یہ بات جھوٹ ثابت ہوئی، عمران خان نے معافی نہیں مانگی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے اب بیانیے پہلے کی طرح نہیں چل رہے۔ الیکشن کے بعد فوراً بعد انہوں نے ایک جس کی تیاری انہوں نے الیکشن سے پہلے کر رکھی تھی، فارم 45 کی کاپیاں انہوں نے پہلے سے تیار کر لی تھی، اور اس کے بعد پورا زور لگایا انہوں نے اپنے سینکڑوں سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کے ذریعے، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، ان کے ذریعے فارم 45 کا بیانیہ اٹھانے کی کوشش کی، وہ نہیں اٹھا۔ آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے ہے کہ وہ بات نہیں بن سکی، اور الٹا مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کر کے کہ پختونخوا میں ان کی 10-12 سیٹیں پی ٹی آئی کو دلائی گئی ہیں، اس بیانیے کو کمزور کر دیا، اور اب پی ٹی آئی نے خود حکومت کے ساتھ مذاکرات کے میز پر بیٹھ کر یہ اعتراف کر لیا کہ فارم 45-47 کا بہانہ بھی اب ختم، وہ ایشو بھی ختم، اور پھر باقی ساری چیزوں کو سرنڈر کیا، اور ساتھ ہی مذاکرات کے لیے انہوں نے جو پہلے کہا تھا کہ مذاکرات ان شرطوں پر ہوں گے، وہ ساری کی ساری شرطیں واپس لے لی اور 2 مطالبات رکھے، اور پھر یہ اعلان کیا کہ ان 2 مطالبات پر حکومت ہاں کرے گی تو مذاکرات ہوں گے۔ وہ تھے 26 نومبر کے واقعات کے لیے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، لیکن حکومت نے ان 2 باتوں پر بھی ہاں نہیں کی۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کر دے، لیکن نہیں کی، اور اس کے ہاں نہ کرنے کے باوجود یہ مذاکرات کی سیٹوں پر بیٹھے، گویا کہ ٹوٹل سرنڈر، ٹوٹل خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا۔ ایک تو تسلیم کرنا ہم کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ، لیکن ایک جنگی اصطلاح ہے تسلیم کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کو سرنڈر کر کے مخالف کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا، اس کو تسلیم کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ تسلیم کے مرحلے پر بھی آ گئی، اور عمران خان کی ہدایت پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ عمران خان کی ہدایت پر ہوا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل پارٹی لیڈر جب ملے تو عمران خان نے کافی صدمے کا اظہار کیا، غم و غصے کا اظہار کیا، ڈانٹ بھی پلائی۔ گنڈا پور کے بارے میں پہلی مرتبہ اس نے سخت باتیں کی، جہاں تک کہا کہ مجھے پتہ ہے گنڈا پور کن کا نمائندہ ہے اور کن کی اجازت سے میرے پاس آتا ہے، اور میرے پاس جا کر کس کو پھر یہ ساری رپورٹ دیتا ہے، یہ تک کہا۔ یہ اس سے پہلے عمران خان نے اس طرح کی بات گنڈا پور کے بارے میں کھلے الفاظ میں نہیں کہی تھی۔ سب کچھ غصہ کرنے کے باوجود عمران خان نے مذاکراتی ٹیم کو مذاکرات کا سلسلہ توڑنے کی ہدایت نہیں کی، حالانکہ اس نے اس ملاقات میں کہا کہ یار اس میں تو ہماری پارٹی کی بے عزتی ہو رہی ہے، یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دراصل پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ مؤثر ہیں، عمران خان کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ گوہر خان نہیں ہیں، وہ عمر ایوب نہیں ہے، وہ دوسرے بھی نہیں ہیں، وہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا تعلق کچھ سوشل میڈیا سے ہے، کچھ دوسری عناصر ہے۔ انہوں نے جو عمران خان کو رپورٹیں دی ہیں، ان کی وجہ سے عمران خان کی ڈپریشن اور ٹینشن میں اضافہ ہو گیا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ تو الٹ نکل رہا ہے، اور مذاکرات کی کہانی میں جو بات سامنے نہیں آئی کھلے الفاظ میں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک سطر کا خلاصہ ان کا یہ ہے کہ مذاکرات کے آغاز میں ہی حکومتی ٹیم نے پی ٹی آئی کی ٹیم پر وہ فرد جرم پڑھ کر سنا دی کہ آپ نے کس کس موقع پر پاکستان کے خلاف کیا کیا کارروائیاں کی ہیں، کس طرح پاکستان کی امداد رکوانے کی سازش کی، کس طرح خط لکھے، یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، 9 مئی کیا، 24 نومبر کیا، وہ ساری فرد جرم گنوا دی، اور پی ٹی آئی کے وفد نے اس کا جواب نہیں دیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، اب سر جھکائے بیٹھے سنتے رہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ آپ کسی بھی ذریعے سے تصدیق کر لیں کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری بات جو حکومتی وفد نے ان سے کی، پی ٹی آئی کے وفد سے، وہ یہ تھی کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، لیکن عمران خان کی رہائی اور 9 مئی اور ملکی مفادات سیکورٹی کے حوالے سے کسی چیز پر بات نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ رعایت نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ کہا کہ بات ہی نہیں ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی جس کا ہر شخص اپنی جگہ جھوٹ کا ایک بت ہے، جھوٹ کا ایک دیوتا ہے، اس نے ایک منظم پلاننگ کے تحت یہ خبر پھیلائی، اور ظاہر ہے یہ زومبیز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھنے کے لیے کہ بس بات بننے والی ہے،
اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور یہ کہانی بھی گھڑ لی انہوں نے کہ ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ ریالہ جیل پہنچا ہے اور اس نے جا کر کہا ہے کہ عمران خان کو کہ ہم آپ کو بنی گالہ میں نظر بند کر دیتے ہیں، اور عمران خان نے انکار کر دیا کہ میں بنی گالہ میں نظر بند نہیں ہوں گا، میں تو وکٹری حاصل کر کے وی کا نشان بناتا ہوا جیل سے باہر آؤں گا. اب اس میں کامن سینس کسی بھی کی بھی، کوئی چاہے حکومت کا حامی ہو چاہے حکومت کا مخالف ہو، کامن سینس کیا کہتی ہے کہ حکومت جو عمران خان، جس کا عمران خان سے شکوہ یہ ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف مہمات چلاتا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف مہم چلاتا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر اس کا دور چل جاتا ہے جس میں حکومت کی اور ریاستی اداروں کی کچھ کمزوری بھی شامل ہے. تو جب اسے بنی گالہ میں نظر بند کر دیا جائے گا تو وہاں تو وہ زیادہ آسانی سے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لے گا. اس سے تو اچھا ہے اس کو رہا کر دیا جائے اگر یہی نتائج لینے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حکومت یہ کہ اصل کہانی یہ تھی کہ مذاکرات کے حالیہ دور سے بہت پہلے، یہ جو ابھی شروعات ہوئی ہے نا، اس سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، پچھلے مہینے عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے یا تو بنی گالہ بھیج دو یا مجھے پشاور بھیج دو. دونوں باتوں سے انکار کر دیا گیا، اور دونوں باتوں سے انکار کے بعد پی ٹی آئی نے یہ دونوں باتیں فوج کے سر پر لگا دی کہ فوج نے تیاری شروع کر دی ہے کہ عمران خان کو پشاور بھیجا جائے گا. پھر وہ بات جھوٹ ثابت ہوئی اور پھر ان کی جھوٹی مہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوتی ہے. ان کا میڈیا پروپیگنڈا پہلے کی طرح مؤثر نہیں رہا، لیکن اس حد تک مؤثر ضرور ہے کہ کچھ لوگ، یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اب بھی کنفیوز ہو جاتی ہے. مثلا یہ آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے سے یعنی ستمبر، اکتوبر، نومبر، بلکہ اس سے بھی پہلے سے 3.5 مہینے یا 4 مہینے بھی کہہ سکتے ہیں، 3 مہینے سے یہ مسلسل ان کے لوگ جو قومی میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر، مین سٹریم چینلز پر بیٹھے ہوئے، وہ یہ کیا اطلاعات دے رہے تھے اپنے تجزیوں میں کہ جناب معاملات سیٹ ہے اور دسمبر میں عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. 6 دسمبر کو ہو جائے گی، نہیں تو 20 دسمبر کو ہو جائے گی. تو آج کتنی تاریخ ہے جناب؟ کوئی رہائی ہوئی؟ کوئی رہائی کی شکل بن رہی ہے؟ کوئی رہائی کا امکان ہے؟ کچھ نہیں ہے دور دور تک. اور پھر پی ٹی آئی نے کہ اور سرنڈر بھی کیا. وہ یہ تھا کہ اجلاس میں پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر تعزیت اور خراج عقیدت کا اور ایصال ثواب کا وہ ایک اس کا سیگمنٹ تھا، اس میں اس نے حصہ لیا اور ان کے لیے دعا کی. اور یہ وہی پی ٹی آئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں تو یہ جشن مناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں لاشوں کا. ان کے ٹویٹ میں نے خود دیکھے ہیں، نقل کفر نہ باشد، کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن میں یہ فکر دہرانے پر مجبور ہوں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پاکستانی فوج کے فلاں افسر یا اتنے جوان جہنم رسید ہو گئے. یہ حرام زادے جو ہیں یہ اس طرح کا جشن مناتے رہے ہیں، اور جب بھی پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا ہے، کوئی فوجی ایک جوان شہید ہو یا 10 جوان شہید ہو، اور یہ شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہ خود پی ٹی آئی ٹی ٹی پی آئی کا جو نیکسس ہے وہ شہید کر رہا ہے. اور اس کے پیچھے حکومت کی کمزوری ہے، ریاست کی کمزوری ہے کہ وہ سیکورٹی ناکے لگاتی ہے، چوکیاں بناتی ہے اور چوکیوں کی حفاظت کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتی. پچھلے 3 دن پہلے جو 16 جوان شہید ہوئے ہیں وہ ایک بڑی چوکی تھی جس پر یہ حملہ کیا گیا. حفاظتی انتظامات نہیں تھے وہاں، یعنی ٹی ٹی آئی نیکسس کو وہاں جانے کا موقع مل جاتا ہے. تو خیر، تو جب بھی جوان شہید ہوئے اور کوئی جرنیل شہید ہو تو اس پر بھی یہ چیز اس طرح کی اظہار مسرت کرتے ہیں. اور جب کہیں سے خبر آتی ہے کہ پاکستان پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے یا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچنے والا ہے تو ان کے دلوں میں پھوٹتے ہوئے لڈوؤں کا نظارہ ساری دنیا کرتی ہے. یہ کتنا جشن مناتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غدار کیوں کہا جاتا ہے، ہمیں محب وطن کیوں نہیں مانا جاتا. ان کے اینکر پرسن، میڈیا پرسن یہ دہائیاں دیتے ہیں کہ بھائی غداری کے فتوے بانٹنا بند کرو، غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کرو. بھائی ایک پارٹی کھلم کھلا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں بھی کرتی ہے، اور اگر کوئی امکان پیدا ہو جائے تو اس پر جشن بھی مناتی ہے، اور جو 9 مئی بھی کرتی ہے، اور جو پاک فوج کے جوانوں کی شہادت پر گالیاں دیتی ہے اور مذاق اڑاتی ہے. اور اسی کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو غداری کا سرٹیفکیٹ مت دو.
تو یہ ہے جناب مذاکرات کا خلاصہ۔ اب 2 جنوری کو مذاکرات کا عمل شروع ہونا ہے، اس کے بعد پھر ایک تاریخ پڑے گی، پھر تاریخ پڑے گی۔ اس میں سے مذاکرات میں سے نکلنا کیا ہے؟ وہ یہی نکلنا ہے کہ عمران خان صاحب آپ جیل ہی میں رہیں گے اور آپ کے لیے لمبی لمبی سزائیں منتظر ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی فیصلے کا کسی بھی حوالے سے آپ کو لمبی سزائیں ہونی ہیں۔ آپ کی رہائی کا 2025 میں بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اور عمران خان کا آپ ایک اور فرار دیکھیے، اسی سلسلے میں مجھے یاد آ گیا کہ یہ باہر کیا میسج بھیجتا ہے، وہ یہ کہ میں تو 500 دن بلکہ 500 سال بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے دماغی خرابی کی علامت ہے، 500 سال کی جو ہے ٹرم یہ آج تک دنیا کے کسی ذی شعور آدمی نے اپنے لیے نہیں دی ہے کہ میں 500 سال تک زندہ رہوں گا اور جیل ہی میں رہوں گا۔ لیکن اندر کیا ہے، جو بھی اس کا وفد ملنے کے لیے جاتا ہے، وکیل ہو یا پارٹی کے رہنما ہو، یہ ان کو تانے دیتا ہے، ان کو سرزنش کرتا ہے کہ یار خدا کے لیے تم کچھ کیوں نہیں کرتے، مجھے نکالو کسی نہ کسی طریقے سے، مجھے جیل سے نکالو۔ اور جو باہر آ کر میسج دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان تو 500 سال جیل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو مذاکرات کے عمل میں انہوں نے پیٹھ دکھائی ہے، تو کیا یہ ڈٹا ہوا ہے؟ ہر چیز سے سرنڈر کر کے انہوں نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور اس سارے مذاکراتی سلسلے کی جو ان کی منت ترلا ہے وہ صرف ایک ہے، وہ عمران خان کی اب رہائی کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی اب انہوں نے ترک کر دیا ہے۔ اب ساری کوشش یہ ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہ ہو۔ ناظرین، بہت ضروری باتیں یورپی یونین کے بیان کے حوالے سے۔ امریکہ جو دباؤ ڈال رہا ہے، امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے جو آنے والے لوگ ہیں، وہ 1-2 افراد یا 3-4 جتنے بھی ہوں، وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں، اس دباؤ کے کوئی معنی نہیں ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پاکستانی ریاست نے بالواسطہ طریقے سے امریکہ کو یہ آگاہ کر دیا ہے، سفارتی حلقوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ 9 مئی پر جو پوزیشن ہے اس پوزیشن سے ذرا بھی نہیں ہٹا جائے گا۔ لیکن یورپی یونین کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ انہوں نے فوجی عدالتوں سے سزاؤں کی مخالفت کی ہے، انہیں مسترد کیا ہے اور اشارہ دیا ہے کہ اگر پاکستان نے فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو پاکستان کو جو خصوصی سٹیٹس ہے یورپی یونین کے ملکوں سے تجارت کرنے کا، اس کو واپس لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ابھی اشارہ ہے، کوئی دھمکی نہیں ہے۔ فی الحال دھمکی تک وہ نہیں گئے ہیں اور میرے خیال ہے کہ جائیں گے بھی نہیں۔ لیکن اگر جاتے بھی ہیں تو کیا ہوگا؟ یورپی یونین کے اس سارے دباؤ کا عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف فوجی عدالتوں کی حد تک ہے۔ اور فوجی عدالتوں کے بارے میں یورپ ہو یا امریکہ ہو یا دنیا کے دوسرے جمہوری ملک ہوں، وہ فوجی عدالتوں کے ذریعے مقدمات چلانے کے مخالف ہے، اور اس طرح یہ ایک اصولی بات کا انہوں نے اعادہ کیا ہے۔ اور اگر وہ اس میں زیادہ سنجیدگی اور سنگینی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست یہ فیصلہ کرے کہ مزید قیدیوں کے مقدمے فوجی عدالتوں میں نہ چلائے جائیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے ڈٹ جائیں، ہو سکتا ہے مان لیں، لیکن یہ صرف ان کا فوجی عدالتوں کی حد میں کیس کی حد تک معاملہ رہے گا پی ٹی آئی کے کارکنوں کی۔ اس صورت میں پھر وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کچھ ایسا انتظام چاہیں گے کہ جس سے ان مجرموں کو سزائیں ہو سکیں۔ سزاؤں کے مسئلے پر کوئی رعایت نہیں ہوگی، فوجی عدالتوں کے مسئلے پر میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید، یعنی اس کا امکان ہے، یہ نہیں کہ ایسا ہوگا بلکہ امکان ہے۔ لیکن اس سارے کیس میں عمران خان کا کوئی چکر نہیں ہے۔ انہوں نے تو یورپی یونین کے بیانات کو بھی اس طرح اچھالا ہے کہ اب تو عمران خان رہا ہوگا، چلیے اگلے مہینے بات کر لیں گے اس پر مزید، بتاؤ اب یورپی یونین کی پابندیوں کا کیا بنا، ان کی دھمکیوں کا کیا بنا۔ اس مرحلے سے پاکستان نکل آیا ہے کہ جب اس طرح کی دھمکیوں سے پاکستان ڈر جاتا تھا۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے، عالمی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، مڈل ایسٹ کی صورتحال، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جو بہت اہم ہے اور جس کا ذکر ہمیں نیشنل میڈیا پر نظر نہیں آتا اس طرح جس طرح نظر آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عسکری قیادت کی اور ریاستی انتظامیہ جو بھی سسٹم اس وقت ہے غلط ہے یا صحیح ہے، اس کی بحث میں جائے بغیر ان کے اعتماد میں بہت زیادہ اضافہ اس بات سے ہوا ہے کہ معیشت کی صورتحال بہتر ہوئی ہے
اور واقعتاً معیشت اپنی معیشت کی ٹرین پٹری پر نہ صرف یہ کہ چڑھ چکی ہے بلکہ چل چکی ہے اور رفتار پکڑ چکی ہے۔ اس بات کا صدمہ بھی پی ٹی آئی والوں کو ظاہر ہے کہ بہت ہے، لیکن اس صدمے سے قطع نظر ریاست کا اعتماد جو ہے اس کی بنیاد یہ بات ہے۔ اور امن و امان کی صورتحال، سیاسی عدم استحکام، ان مسئلوں سے بھی پاکستان نکل رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام ہمیں بازاروں، منڈیوں، چوراہوں میں، چوکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مارکیٹوں میں نظر نہیں آتا۔ کوئی جا کر دیکھ لے کہ کہاں ہے سیاسی استحکام۔ جو بھی مسئلہ ہے وہ ایک غول کو پاڑا ہے، اور جیسے کھٹمل گھس جاتے ہیں آدمی کے لباس میں اور اس کو سونے نہیں دیتے، حالانکہ کھٹمل کی طاقت کیا ہے آدمی کے سامنے، لیکن وہ جب کاٹ لیتا ہے تو خارش ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پی ٹی آئی دراصل ایک خارش کا نام ہے جو ریاست پاکستان کو لاحق ہو گئی ہے، اور پاکستان جب تک اس کھٹمل کا سر کچلا نہیں جاتا یہ غول کپاڑی کی خارش رہے گی۔ ناظرین، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔